آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ دبئی سے ایک نئی پہل پر بات کر رہا ہے. نام ہے تجاریسٹ. جی. نام ہی بڑا دلچسپ ہے نا؟ تجارت اور وہ انگریزی والا اسٹ جیسے کوئی ماہر. بالکل، جیسے کسی چیز کا ماہر یا کرنے والا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مواد اس نام کے پیچھے کیا کہانی بتاتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا. جی بالکل. تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تجاریسٹ جو دبئی میں ہے خود کو ایک یوں سمجھے سیکھنے اور آگاہی کا پلیٹ فارم کہتا ہے. اچھا. مقصد جو بالکل واضح ہے مواد میں وہ یہ کہ کاروبار، پیسہ اور یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس کی پیچیدگیوں کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو بالکل نئے ہیں اس فیلڈ میں. صحیح. ان کا نعرہ بھی یہی ہے، سادہ باتیں، ہوشیار اقدامات. مطلب آسان گفتگو سے عملی قدموں تک. بالکل. اور یہ صرف کیا کہتے ہیں تھیوری نہیں ہے نا؟ مواد کہتا ہے کہ عملی مدد پر بہت زور ہے ان کا 3 خاص طریقوں سے. جی. پہلا تو یہی سیکھنا اور آگاہی، مطلب روزمرہ کی زبان میں. ہاں، مفت گائیڈز، ویڈیوز، سیشنز وغیرہ. اور زبانیں بھی اردو، ہندی، انگریزی تینوں میں. جی ہاں، اور موضوعات بھی بڑے عملی ہیں، جیسے گھر سے کیسے کمائیں، ڈیجیٹل ٹولز کیسے استعمال کریں، آن لائن سیفٹی، اس طرح کی. ٹھیک. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے براہ راست کاروباری مشاورت. اچھا، کنسلٹنسی. جی، خاص طور پہ بالکل نئے شروع کرنے والوں کے لیے. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مدد کرتے ہیں چھوٹے کاروبار یا سائیڈ ہسل شروع کرنے میں. جیسے کیا مثالیں؟ جیسے صحیح آن لائن پلیٹ فارم چننا، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام، امیزون. اچھا. کون سا آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ جو بہت چھوٹے کاروبار ہیں نا، مائکرو یا نینو، ان کے لیے سادہ سا بزنس پلان بنانے میں بھی مدد. واہ. اور فری لانسرز کا بھی ذکر ہے. جی ہاں، ان کے لیے بھی سپورٹ کا ذکر ہے. اور تیسری خدمت، یہ مجھے کافی منفرد لگی، غیر مالیاتی مشورہ. ہاں، یہ دلچسپ ہے. مطلب پیسے کے علاوہ بنیادی آمدنی، خرچہ، بچت، ان چیزوں کو سمجھنا، سنبھالنا. بالکل. منافع کیا ہوتا ہے، اسے واپس کیسے لگانا ہے کاروبار میں، بجٹ کیسے بنانا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا جو شاید وہ رسمی اکاؤنٹنگ وغیرہ نہیں جانتے. جی، جیسے گھر سے کام کرنے والے یا جو غیر رسمی تاجر ہیں، ان کے لیے یہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے. اور اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوگا، پوڈ کاسٹ بھی ہے. جی، مواد میں اس کا بھی ذکر ہے. مقصد ہے ای کامرس کے موضوعات پر بات کرنا، جیسے امیزون، نون، شاپیفائی. اور آن لائن پیسہ کمانے کے طریقے، بزنس گروتھ، مالیاتی انتظام، یہ سب. ایک اور دلچسپ بات جو مواد میں ہے وہ یہ کہ پوڈ کاسٹ میں مصنوعی ذہانت AI کا استعمال ہوگا. اچھا، جیسے نوٹ بک LM کا ذکر ہے. جی ہاں. تو یہ AI کیسے مدد کرے گا؟ مطلب سننے والوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ مواد اشارہ دے رہا ہے کہ AI کو استعمال کیا جائے گا مشکل کاروباری یا مالیاتی باتوں کو اور آسان بنانے کے لیے. اچھا، مطلب ہضم کرنے میں آسان بنانے کے لیے. جی، تاکہ بات زیادہ ٹیکنیکل نہ لگے اور وہ حقیقی دنیا کی مثالیں، عملی مشورے زیادہ واضح ہوں. اور یہ ہفتہ وار ہوں گی، مختصر اقساط. توقع یہی ہے. ہاں، مختصر قسطیں جن میں متحدہ عرب امارات، GCC یعنی خلیجی ممالک اور عالمی مارکیٹوں کے حوالے سے بھی ٹپس اور حکمت عملی ہوں گی. یہ بھی بہت واضح ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے نا؟ بالکل. بنیادی طور پر وہ لوگ جو کاروبار یا ڈیجیٹل کمائی میں بالکل نئے ہیں، جیسے خواتین جو گھر سے کمانا چاہتی ہیں، طلبہ جو سائیڈ ہسل ڈھونڈ رہے ہیں. جی، یا فری لانسرز جنہیں تھوڑی وضاحت چاہیے. خاص طور پر ان پر فوکس ہے جن کا کوئی رسمی کاروباری پس منظر نہیں ہے. صحیح. اور ان کا ویژن جو مواد میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری اور مالیاتی خود اعتمادی وہ سب کے لیے ممکن ہو، ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہو، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو. جی. اور مشن یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بننا جو عام لوگوں کو انہیں کمانے والا اور خود فیصلے کرنے والا بنا سکے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تجارسٹ دبئی سے ایک ایسا پلیٹ فارم اور پوڈ کاسٹ ہے جو عام لوگوں، خاص طور پر نئے آنے والوں کو بالکل سادہ زبان میں کاروبار اور پیسے کے بارے میں سکھاتا ہے. اور صرف سکھاتا نہیں، ہاں، عملی مشورہ اور مدد بھی دیتا ہے. جی. اور یہ بات اہم ہے جو مواد سے نکلتی ہے کہ یہ صرف معلومات دینے سے آگے بڑھ کر عملی مدد پر زور دے رہے ہیں. وہ مشاورت اور غیر مالیاتی مشورے والی بات. بالکل. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رسمی کاروباری نظام سے شاید باہر ہیں یا ان تک رسائی نہیں رکھتے. یہ چیز اسے صرف ایک معلوماتی ویب سائٹ سے زیادہ بناتی ہے. یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ جو ٹیکنالوجی ہے جیسے AI اور یہ سادہ زبان، کیا ان کا امتزاج واقعی کاروباری علم کو ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جو پہلے سے دور تھے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور کیا یہ
کیا یہ مقامی صلاحیتوں کو عالمی ڈیجیٹل معیشت سے جڑنے کا ایک نیا قابل عمل راستہ بن سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔